السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عمران شوکت، آپ کا موٹیویشنل کوچ۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ نے میری پہلی ویڈیو جو یہ موٹیویشنل ٹاک سیریز جو میں نے ابھی شروع کی ہے، اس کی پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، یہ دوسری ویڈیو ہے۔ دوستوں اس ویڈیو میں جنہوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی، میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیوز ایک شارٹ سیریز ہے جس میں اپنا پاسٹ ایکسپیرینس، اپنا پریزنٹ ایکسپیرینس، اپنی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو شاید آپ کو فائدہ دے دے۔ دوستوں آج جو اس ٹاک سیریز کا مین ٹاپک ہے وہ ہے جلن، یا سمجھ لیں حسد۔ دوستوں اب نے اکثر کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، پتہ نہیں کیوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی سے کام کرتے ہوئے جلتے ہیں، کسی دوسرے سے، کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، ہم اس جگہ پہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے، یا اس کی کسی چیز کو دیکھ کے، یا اس کی کسی ایسے کام کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے اور ہم اس مقام پر نہیں پہنچ پائے۔ تو دوستوں میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے دل سے یہ بات نکال دیں کہ کہ آپ سے بہتر کوئی اور ہے۔ یقین مانیں، بے شک آپ سے بہتر کوئی اور ہے، بے شک آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ مجھ سے بہتر کام کر رہا ہے۔ حسد اور مطلب اس پہ نظر رکھنا اور اس کو اس نگاہ سے دیکھنا اور اس کے بارے میں برے خیالات رکھنا، پیدا کرنا، دوستوں یہ چھوڑ دیں۔ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس سے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا، الٹا آپ اپنا خود نقصان کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں جو شخص جلتا ہے کسی سے، یا جو شخص کسی کی کامیابی کے راستے میں آ کے کوئی رکاوٹ بنتا ہے، وہ شخص کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ دوستوں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، ہاں اگر کامیاب ہو بھی جائے کوئی ایسا شخص تو آگے چل کے زندگی کی کسی موڑ پہ آ کے وہ بہت بری طرح تباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، اپنے اندر اپنی ایک صلاحیت پیدا کریں، آپ کو اپنے اندر ایک ایسا جنون اور ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے جو آپ کو اوپر لے کر آئے۔ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کو انگلش اچھی آتی نہیں آتی، ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے کمپیوٹر سکلز اچھے ہیں یا نہیں، ہر چیز سیکھی جاتی ہے۔ کوئی بھی پیدا ہوتے نہیں سیکھتا یہ چیزیں، جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو لوگ دیکھیں کوئی شخص، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر ایک گھر میں 2 بیٹے، 3 بیٹے، 4 بیٹے فار ایگزامپل اگر ایک گھر میں ہوتے ہیں، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں، پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ کالج میں بھی جائیں، لیکن زندگی میں آگے جا کے کوئی بہت ترقی کر جاتا ہے، کوئی تھوڑی ترقی کرتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اس کی اگر آپ انالائز کریں اس کو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ماں سے پیدا ہوئے، ماں باپ نے ایک ہی جیسی تربیت دی، ایک ہی جیسا پہنایا، ایک ہی جیسا کھلایا، ایک ہی جیسے اسکول بھیجا، ایک ہی جیسا کالج بھیجا، پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ یا تو پھر سارے ایک جیسے رہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا دوستوں، کیونکہ ہر ایک کی مینٹل لیول، ہر ایک کی سوچ، جب بچپن میں تھا اس نے کسی سے کیا سیکھا، اس نے کیا سمجھا، اس کی کیا صلاحیت تھی، اس کی کیا قابلیت تھی، ہر ایک کی الگ ہوتی ہے دوستوں۔ کوئی پائلٹ بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بزنس مین بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی پینٹر بنتا ہے، کوئی میوزیشین بنتا ہے۔ تو ہر ایک کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں دوستوں۔ اگر آپ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر کسی ایسے ادارے میں ہوں، آپ سے بہتر کوئی شخص ہے، آپ اسے جھلے نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ شخص مجھ سے بہتر کیوں ہے، اس کے اندر ایسی کیا کوالٹیز ہیں جو شاید میرے اندر نہ ہو، تو اس کو سیکھوں۔ دیکھیں دوست، یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ مینٹل لیول اپنا نہیں اپنائیں گے نا کہ میں سیکھوں اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ جلتے رہیں گے، اس کی چیزوں میں رکاوٹ پیدا کریں گے، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جاب سے ہٹ جائے اور میں اس کی جگہ پہ آ جاؤں، تو دوستوں اس سے یقین مانیں اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوگا اور آپ کو بھی اندر دل سے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ تو دوستوں میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ دلی سکون چاہتے ہیں اور ایسا چاہتے ہیں کہ میں زندگی میں ترقی کروں تو سب سے پہلے دوستوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ کہ مجھے ایک ایسی راہ پہ نکال کہ اس راہ میں میں کسی کو تکلیف نہ دوں، میری اس راہ پہ چلنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور یقین مانیں اپنے آپ اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں
کہ یار میں سیکھ سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈو اٹ. لیکن یاد رکھیں کسی کو کچلنا نہیں ہے، کسی کے اوپر سے چڑھ کے نہیں جانا، کسی کو دھکا دے کے نہیں جانا، کسی کو ذلیل کر کے نہیں جانا. پیار سے، تحمل سے، سب سے بنا کے رکھ کے. ہاں یہ بات ہے کہ جو آپ کے کام میں جو اسٹرکٹنس چاہیے، جو کانفیڈنس لیول چاہیے، وہ آپ نے رکھنا ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، لیکن ایک طریقے سے، ایک تحمل سے. دوستوں یاد رکھیں اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی نا کہ یار میں نے کچھ سیکھنا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں اپنے آگے پیچھے دیکھیں، اپنے باس کو دیکھیں. اگر آپ فار ایگزامپل کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اپنے باس کو دیکھیں کہ یار یہ اس جگہ پر کیسے پہنچا، اس کی لائف ہسٹری کیا تھی. کوشش کر کے ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ سر آپ نے کیا کیا، آپ یہاں تک کیسے آ گئے، آپ نے کیا تعلیم حاصل کی، آپ نے کیا ایکسپیرینسز حاصل کیے. بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں سے ملتے ہیں، بات کریں. اور یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں سے ملیں جن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ ان لوگوں سے ملیں جن سے مل کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوستوں یہ میری بات شاید بہت لوگوں کو بری لگتی ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دوست چھوڑ دیں. میں دوست چھوڑنے کی بات نہیں کرتا دوستوں، لیکن زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے تو کچھ چیزوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اگر کچھ نہیں کرنا تو پھر لگے رہو جہاں پہ لگے ہوئے ہو. تو یاد رکھیں کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا تو ان لوگوں کو فالو کریں، ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں، ان لوگوں کی باتیں سنیں، ان لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں، ان لوگوں کے انٹرویوز سنیں، ان لوگوں کی کوئی آرٹیکل کسی پیپر میں آتا ہے، ان کا کوئی کالم ہے وہ پڑھیں، اور سوچیں کہ یار اس شخص نے کیسے کیا، یہ شخص کہاں تک پہنچا، یہ شخص کیسے آیا. اور یاد رکھیں سب سے بڑی بات جو مین ٹاپک ہمارا، میں شاید تھوڑا اس ٹاپک سے آؤٹ ہو گیا، بٹ مین ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ دوستوں کسی اپنے دل میں حسد نہ رکھیں کسی کی، کچھ بھی ہو جائے. یاد رکھیں جو شخص حسد کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا زندگی میں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دوستوں یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اور یعنی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے. اور یاد رکھیں دوستوں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کی دعا کیا کریں. اور یاد رکھیں کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے وہ کام کر جائے، بشرط کہ وہ کام آپ کا جائز ہو، طریقے سے ہو، نہ کہ کسی کو کچل کے آگے جا رہے، نہ کسی کو ذلیل کر کے آگے جا رہے. اپنی محنت دیکھیں، اپنی محنت کریں، اپنے آپ میں وہ کانفیڈنس لائیں، پڑھیں. ہاں دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا مجھے وہ اسکل نہیں آتی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں کہ یا اللہ کہ مجھے وہ اسکل دے دے اور میں وہ اسکل سیکھنے کی کوشش نہ کروں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کوشش کریں، انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور اس میں مدد کرے گا انشاءاللہ. تو دوستو یاد رکھیں کہ حسد چھوڑ دیں، اگر آپ کے اندر ہے تھوڑی سی بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے قابلیت پہ بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس مقام پر پہنچایا نا کہ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن بھی وسیع کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز سنیں. ورنہ آج کل تو بہت سارے لوگ ہیں کہ اسی ٹائم پہ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ شاید نیٹ فلکس پہ کوئی سیریل دیکھ رہے ہیں، شاید کوئی کامیڈی شو دیکھ رہے ہیں، اور وہ گھنٹوں گھنٹوں لگا دیں گے اس میں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں سیکھیں گے جس میں سے ان کی ترقی ہو. پھر وہی کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری ترقی نہیں ہوتی. سمجھ نہیں آتا یار، وہ کل آیا تھا، اس کی 1 سال پہلے آیا تھا، سیلری بڑھ گئی، ہمیں 3 سال ہو گئے کمپنی میں، ہمارا کچھ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں یہی ہوگا جب آپ کسی چیز میں دل نہیں لگائیں گے، اپنا کامیابی کے راستے پہ نہیں چلیں گے. خیر اگر میں اس ٹاپک پہ بات کرتا رہا دوستوں یہ گھنٹوں گھنٹوں چلتی رہے گی اور ویڈیوز میری بہت لمبی ہو جائیں گی. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، اور کائنڈلی میری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو. اور پھر وہی بات، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں، اس سے میری کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہیں کریں گے. اللہ حافظ.